آج ہم ایک بہت ہی عام لیکن گہری غلطی پہ بات کرنے والے ہیں جو اکثر بچوں کو بائبل سکھاتے ہوئے کی جاتی ہے۔ یہ بات ماہر تعلیم ایلزبتھ اربانووچ کے ایک مضمون پر مبنی ہے۔ چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سوال، یہی ہماری آج کی پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ سوچیں تو صحیح، یہ سوال ہم نے کتنی بار سنڈے سکولز میں، گھروں میں یا مسیحی سکولوں میں سنا ہے۔ بظاہر تو یہ بہت معصومانہ لگتا ہے نا؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کلام کو ذاتی محسوس کروایا جائے، لیکن اصل میں سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس مضمون کی مصنفہ اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بار وہ چوتھی جماعت کی کلاس میں بیٹھی تھیں جب ٹیچر نے بچوں سے یہی سوال پوچھا۔ وہ یہ سوچ کر مسکرائیں کہ شاید ٹیچر اب بچوں کو سمجھائیں گی کہ یہ سوال پوچھنا کیوں غلط ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ٹیچر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوال پوچھنے والوں کی نیت بالکل اچھی ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچے کلام کو اپنی زندگی سے جوڑ سکیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر یہ سوال بچوں کی کلام فہمی کی بنیاد ہی کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہ سوال دو بالکل مختلف چیزوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ ایک ہے متن کا موضوعی یعنی آبجیکٹو مطلب، وہ مطلب جو خدا نے اس میں رکھا ہے، اور دوسرا ہے اس کا موضوعی اطلاق یعنی سبجیکٹو اپلیکیشن، یعنی وہ مطلب ہماری زندگیوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ دریافت کرنا ہے کہ خدا کہہ کیا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ایک سوال میں آخر اتنی بڑی خرابی کیا ہے؟ چلیں، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں، اور اب ہم ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ ہماری سوچ پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو وہ 3 بنیادی مسئلے یہ ہیں۔ پہلا، یہ مابعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرن سوچ کو فروغ دیتا ہے۔ دوسرا، یہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ ہر تحریر کا ایک واضح موضوعی مطلب ہوتا ہے۔ اور تیسرا، یہ خود کلام کی گواہی کے خلاف جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ ہے پوسٹ ماڈرنزم۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی حتمی سچائی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنی سچائی خود بناتا ہے۔ تو جب ہم بچوں سے پوچھتے ہیں اس آیت کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے، تو ہم جانے انجانے میں انہیں یہی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کلام کے ہزاروں مطلب ہو سکتے ہیں، جتنے پڑھنے والے اتنے مطلب۔ دوسرا مسئلہ بالکل سیدھا سادہ ہے۔ ہر تحریر کا ایک موضوعی مطلب ہوتا ہے جو لکھنے والے نے اس میں ڈالا ہے۔ مصنفہ ایک زبردست مثال دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، دیکھیں، یہ جو تحریر میں نے لکھی ہے اس کا ایک خاص مطلب ہے۔ اگر کوئی اسے پڑھ کر کچھ اور مطلب نکالتا ہے تو اس سے میری تحریر کا مطلب نہیں بدلے گا، بلکہ یہ ثابت ہوگا کہ اس شخص نے میری بات کو غلط سمجھا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے وزنی نقطہ یہ ہے کہ کلام مقدس خود اپنی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایک ہی خدا کا دیا ہوا مطلب ہے۔ پطرس کے دوسرے خط میں صاف لکھا ہے کہ کلام کی باتیں انسان کی اپنی تشریح کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے جو اس نے روح القدس کے وسیلے سے دیا۔ اس کا مطلب صاف ہے، کلام کا ایک ہی ارادی معنی ہے، کئی الگ الگ نہیں۔ تو اگر مسئلہ یہ ہے تو پھر حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو معنی ایجاد کرنے سے ہٹا کر معنی دریافت کرنے کی طرف لانا ہے۔ ہمارا کام بچوں کو ایسے اوزار دینا ہے جن سے وہ کلام میں چھپے ہوئے خدا کے مطلب کو خود تلاش کر سکیں۔ اس کے لیے ایک بہت آسان 2 قدموں کا فریم ورک ہے۔ پہلا قدم، معنی کو دریافت کرنا، یعنی یہ آیت اصل میں کیا کہہ رہی ہے، اس کا اصل پیغام کیا ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہو جائے تب دوسرا قدم آتا ہے، اس سچائی کو اپنی زندگی میں لاگو کیسے کرنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ترتیب بہت ہی اہم ہے۔ تو پھر اس غلط سوال کی جگہ ہم کیا پوچھ سکتے ہیں؟ ہم یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سوالات بچوں کی توجہ ان کی اپنی ذات اور ان کے احساسات سے ہٹا کر سیدھا کلام پر مرکوز کرتے ہیں، اور انہیں جوابات کلام کے اندر ہی تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور جب ایک بار کلام کا اصل مطلب واضح ہو جائے تب ہم اطلاق کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوالات بچوں کو یہ سوچنے میں مدد دیتے ہیں کہ وہ اس سچائی پر عمل کیسے کر سکتے ہیں، لیکن ایک مضبوط اور صحیح بنیاد پر کھڑے ہو کر، نہ کہ صرف اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بطور والدین اور اساتذہ ہمارا کام بچوں سے ان کی رائے پوچھنا نہیں ہے، بلکہ انہیں اس قابل بنانا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کی گہرائیوں کو خود دریافت کر سکیں۔ اور آخر میں آپ کے لیے یہ ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بچوں کو کلام سکھاتے ہیں تو ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم انہیں معنی ایجاد کرنا سکھا رہے ہیں یا انہیں خدا کی سچائی کو دریافت کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟